My dear scholars, before we look into the 19th century, there is one very important name around the 14 and 1500 who contributed a good principles, civil administration principles, military principles, which were in fact then later on taken by the European scholars and European administrators. The name is Al-Damashqi, and how he wrote on trade and management. That is what we like to see in this module. And once we look at Al-Damashqi and Ahmad Kalkashandi, and I think نام سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ دونوں مسلم اسکالرز ہوں گے. They wrote compendiums of knowledge, huge volumes, to assist the professional administrators, not only in the Muslim countries, but all over, professional administrators and the secretaries. یہ جو کانسیپٹ سیکرٹریز کا آیا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ سول سرونٹ پبلک مینیجر سیکرٹری کہلائے گا, اٹس گیون بائی الدمشقی. They wrote on cryptography, and you notice its importance in terms of security. They developed standardized system of reporting and control, standardized system, which later on in Europe they gave you the principles of accounting, standard accounting. اچھا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 1400, 1500, 1600 یورپ کا نام کہیں نہیں آ رہا. تاریخ میں پڑھیے, اس پیریڈ کو یورپین ہسٹری کے اندر ڈارک ایجز کا نام کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یورپ خود یہ کہتا ہے کہ یہ سارا جو پیریڈ تھا, رومن امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے, Christianity as a religion was giving principles to the market and the society. چرچ کا رول اتنا اسٹرانگ نہیں تھا, لیکن اپنی جگہ پر اس کے پرنسپلز موجود تھے فار ٹریڈ اینڈ فار آرمی. لیکن اسلامک رول اینڈ اسلامک رول اینڈ دی اسلامک مرچنٹس were interacting together and business was going on as usual. Al-Damashqi and Kalkashandi wrote those principles which later on became food for thought for Machiavelli. Machiavelli کا نام تو سنا ہوگا نا آپ نے, very well known European intelligent secretary, let me call him secretary. He was actually, آج کی زبان میں کہہ لیجیے, فورن منسٹر تھا, بڑا سمارٹ تھا. اس نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے پرنس. لیکن میکاولی نے جو لرن کیا یورپ میں, وہ الدمشقی کی رائٹنگ سے لرن کیا کہ ہاؤ ٹو اسسٹ پرنسز اینڈ منسٹرس, ہاؤ ٹو اسٹے ان پاور فار اے لانگر ٹائم. میکاولی کا نام پھر کسی کانٹیکسٹ میں آئے گا تو اس کی بات کریں گے. Now, it was the time when Europe was actually emerging from city states into nation states. ویٹیکن اپنی جگہ پر موجود تھا, پوپ کا رول اپنی جگہ پر موجود تھا, لیکن پوپ بھی یورپین اور رشین آرتھوڈاکس اسکول کی صورت میں سامنے آیا. یورپ پوپ کی لیڈرشپ کے سامنے ویٹیکن کے طرز پر ایک کرسچین پرنسپلز کو لیڈرشپ کے طور پر پیش کیا, اور دونوں کی ڈیمانڈ یہ تھی. اب دیکھیے نا, رشین آرتھوڈاکس کرسچینٹی, یورپین کرسچینٹی, اور بائی دا وے 1100 عیسوی سے دونوں الگ ہوئے
ابھی کوئی چند سال پہلے دوبارہ آپس میں ملے. تو یہ پرسپیکٹو ہے کہ مارکیٹس کو کس طرح سے ورچوئس بنایا جائے, ٹریڈ کو کیسے ٹرسٹ وردی بنایا جائے. اور جب یہ ٹرسٹ وردی بنانے کی بات ہے تو جتنے ریلیجنز ہیں ان کے کامن پرنسپلز ہیں. لیکن چونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ اب سٹی اسٹیٹ کی بجائے نیشن اسٹیٹس ایمرج ہو رہی ہیں. کنگڈم آف فرانس, کنگڈم آف اسپین, کنگڈم آف انگلینڈ. یعنی ہم تو مسلمان بادشاہوں کی بات کرتے تھے, اب یورپ کے اندر بھی بادشاہت سامنے آ رہی ہے. اسپین ہیز اٹس اون کنگ, انگلینڈ ہیز اٹس اون کنگ اینڈ کوئین, فرانس ہیز اٹس اون, بٹ they were all following the principles, religious principles of Christianity. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کرسچن ٹریڈر ہے, کرسچن مرچنٹ ہے, مارکیٹ کے اندر بزنس کرتے ہوئے مینجمنٹ پرنسپلز, لیڈرشپ پرنسپلز وہ فالو کرے گا جو ٹرسٹ وردی کے ہوں گے, جسٹس کے ہوں گے, دھوکہ نہیں دے گا, نیڈ آف دی مارکیٹ کو پورا کرے. یہ تو بعد میں جیسے جیسے پھر 1776 میں آدم سمتھ کی فلسفی آئی, کیپٹلزم آیا, پروفٹ اورینٹیشن آئی, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پھر کس طرح سے چیزیں بدلتی چلی گئیں. اور پھر مینجمنٹ کی تھیوری کے اندر بھی گیم تھیوری آ گئی, ایجنسی تھیوری آ گئی. وقت کے ساتھ ساتھ کلچر بھی بدلا, تھیوریز بھی بدلیں. So we'll go on in the history, we will learn from the history, and we will come to a point and see how the thoughts of management has been developed in the history. Thank you.